السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ آج کی اہم خبروں میں بڑی خبر یہی ہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیک ڈور جو رابطے ہو رہے ہیں وہ کافی مضبوط ہو گئے ہیں۔ اور جو ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاپولر سیاست کی طرف قدم رکھ لیا ہے، عمران خان کی لائن کو لے لیا ہے اور عمران خان کی طرز سیاست میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی قربتیں مزید نزدیک آ گئے ہیں، میں قربتیں بڑھ گئی ہیں۔ جو مخالفت تھی وہ بڑی کم ہو گئی ہے۔ دونوں اپوزیشن میں ہیں اس ٹائم پہ، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دور اندیش سیاستدان ہیں، ایک سینئر پولیٹیشین ہے اور وہ بڑی دور تک سوچتے ہیں۔ جیسے ہم بار بار کہتے رہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں ایک بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہے، ان کو جج کرنا، ان کے من میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے اس کو جج کرنا۔ پھر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیک ڈور چینل تھے عمران خان کی، اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے آگے جا کے اسٹریٹ میں سڑکوں پہ سیاست کرنی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے کرنی ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس ٹائم پہ لنڈن میں ہیں، 17 نومبر کو وہ واپس آئیں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے اپنے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو نامینیٹ کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ جب وہ واپسی پہ آئیں گے تو سینیٹر کامران مرتضیٰ جو ہے وہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس پہ زیادہ بلیف نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہ کہ کون جیل سے ایک وفد ملنے چاہتا ہے، ایک بیان آتا ہے، دوسرا وفد ملنے جاتا ہے، دوسرا بیان آتا ہے۔ باہر کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہ رہے ہیں۔ آگے جا کے آپ کو لگے گا یہ ملاقات ہونے کے بعد جمعیت علماء اسلام کا وفد جو جائے گا وہ عدالت کے تھرو کوشش کرے گا، حکومت کوشش کرے گی کہ یہ ملاقات نہ ہو پائے۔ عمران خان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس ٹائم پہ میں جیل میں ہوں، میرے ورکر باہر نکلنے کو تیار ہیں، مگر میری پارٹی کا سربراہ جتنے بھی ہیں، جو عہدیدار ہیں، وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایجیٹیشن کر سکیں، وہ آگے جا کے سڑکوں پہ بڑے بڑے مظاہرے کر سکیں۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کرنے میں حکومت کا فائدہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان ہے تو پختونخوا کا میدان جیتنا بڑا مشکل ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آئیڈیا ہو گیا ہے۔ آنے والا دور بھی عوام کس کے ساتھ ہیں یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھ گئے ہیں کہ اس ٹائم پہ پاپولیرٹی میں اور عوام کی رائے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہے۔ دونوں جماعتوں میں ایک دوسرے کی مخالفت مکمل طور پہ ختم کر دی گئی ہے۔ عمران خان نے پارٹی رہنما کو ہدایت کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کرنی۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے عہدیداروں کو کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف، ان کی پارٹی کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کرنی۔ دونوں کی قربتیں بڑے نزدیک آ گئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کرتے ہیں، حالانکہ دونوں رائیول ہیں ایک دوسرے کے، کیونکہ زیادہ تر نشستیں جمعیت علماء اسلام پختونخوا سے جیتتی ہے، تو پختونخوا میں اتنی نشستیں کیا پاکستان تحریک انصاف دے پائے گی؟ یہ ساری باتیں مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے کریں گے، تبھی عمران خان کے ساتھ، عمران خان کی رہائی کے لیے اور پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کے خلاف مارچ میں شرکت کریں گے۔ جب یہ ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گر یہی ہے کہ وہ پہلے معاہدہ کر لیتا ہے، پہلے آپ اس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ مرکز میں ہمارا یہ طریقہ ہوگا، صوبے میں ہمارا یہ طریقہ ہوگا، تو وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ اس لیے جو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، جو سینئر وکیل بھی ہیں، وہ عدالت کے ذریعے جائیں گے، اجازت لیں گے اور عمران خان سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا پیغام لے کے جائیں گے اور وہاں پہ وہ ان سے مل کے معاملات طے کریں گے۔ وہاں پہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بعد آگے کی حکمت عملی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب بتا دی جائے گی کہ عمران خان صاحب نے یہ میسیج دیا ہے، اس کے بعد معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس ٹائم پہ جو 26 بیانی ترامیم کے بعد جو حکومت ترامیم لے کے آئی ہیں اس کے خلاف سب غصے میں بھی ہیں کہ یہ ترامیم ہونی نہیں چاہیے تھی، ان کو ہم قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔
تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کی قربت مزید قربت نزدیک ہو گئی ہے، مزید قربتیں بڑھی ہیں۔ اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ مظاہروں میں یا اس حکومت کے خلاف احتجاج کی کال لیتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ اس لیے بنایا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک کال کرتا ہے تو وہ لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں، کم از کم 60 70 80 ہزار، 2 لاکھ، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہر جلسے میں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس ٹائم پہ اگر کوئی بڑا کراؤڈ اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ عمران خان جیل میں ہیں، وہ بھی بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا کر سکتے ہیں چونکہ وہ جیل میں ہیں، تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ایک شخصیت بچتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم میں ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف وغیرہ بالکل ملک سے باہر چلے گئے تھے، ان کی پارٹی مکمل طور پہ بیٹھ گئی تھی، پیپلز پارٹی مظاہرے کر نہیں سکتی تھی، ان کے کارکن نکل نہیں رہے تھے، تب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو ہمت اور طاقت فراہم کی اور اپنے جلسوں میں لوگ لے کے آئے۔ اور ایک بات یہاں پہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ پی ڈی ایم کے دور میں جتنے بھی جلسے تھے اس میں 80% جو کارکن تھے وہ جمعیت علماء اسلام کے تھے۔ ان کو بیجز، ٹوپیاں اور جھنڈے جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کے دے دیے جاتے تھے، مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، دوسری تیسری جماعت کے، تاکہ سب لگے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں ہیں، مگر 80-85% جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کارکن ہوا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کو کھڑا کیا، اور یہ حکومت آج اگر تھوڑی بہت ملک میں ہے اور ان کو حکومت ملی ہے تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا اہم رول ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب خفا بھی اس چیز پہ ہیں کہ جس طرح آپ کو جتوایا گیا ہے اس طرح مجھے بھی جتوا دیتے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جتوایا نہیں گیا ہے، ان کو ہرایا گیا ہے، اس لیے وہ عمران خان کے کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دوسرے کے شدید مخالف تھے، مگر سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، آخر کا ایسا موقع آ گیا، انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایک حد تک اپنے سیاسی مخالف کو ٹائٹ کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی عمران خان کے خلاف یہودی لابی کا ایک پروپیگنڈا کیا، جو بعد میں وہ کہا کہ سیاسی بیان ہے۔ اسی طرح عمران خان نے بھی ڈیزل کے نعرے لگوائے، کوئی ثبوت ہے نہیں کہ ڈیزل کے پرمٹ کب لیے، آخر وہ چیزیں جو ہیں وہ تھم گئی ہے، ان کے معاملات ٹھنڈے ہو گئے۔ جب ان دو شدید مخالف سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے درمیان راستے نکل سکتے ہیں تو حکومت اور عمران خان کے درمیان بھی راستے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے درمیان بھی راستے بنائے جا سکتے ہیں۔ حکومت نے ابھی تک اپنی طرف سے کوشش کی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر حکومت کا ایک ڈیلیگیشن اگر رانا ثناء اللہ عمران خان ملنا چاہتے ہیں، نہیں ملنا چاہتے، رانا ثناء اللہ یا ایک دوسرے سینئر لیڈر کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنی چاہیے۔ اگر باہر سے لوگ آپ کو کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ کہ عمران خان کو رہا کرو، یا خط آتا ہے یا معاملات کچھ اور طرف جاتے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ پاکستان میں اپنے مسائل خود ہی حل کر لیں، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم نے عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی دیکھا کہ عمران خان نے بھی اپنے سیاسی مخالفین کو فلی کچلنے کی کوشش کی۔ یہ نواز شریف اور شہباز شریف شاہ سلمان تک ملنے گئے، عمران خان نے شاہ سلمان کی بھی نہیں مانی۔ تو ان طریقوں میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کی باتیں دوسرے ممالک میں کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں اپنے ممالک آپس میں ختم کر لیے جائیں اور ایک میز پہ بیٹھا جائے۔ آخر میں بندہ ایک میز پہ ضرور بیٹھتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پونے 4 سال تمام تر قیادت پی ڈی ایم کی جیلوں میں تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہیں اور ان کے جو ان کے سیاسی رہنما ان کے ساتھ پارٹی کے ہیں، آج وہ جیلوں میں ہیں۔ تو ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے سے اچھا ہے اگر نواز شریف کے خلاف کرپشن کے الزامات ثابت نہیں ہوئے تو ان کے خلاف چور کا ڈرامہ بند کر دینا چاہیے۔ اگر عمران خان کے خلاف ان کو ضمانتیں مل گئی ہے اور عمران خان کا ریپو دیکھنے کے بعد کہ ان کے خلاف ان کا کوئی کارخانہ نہیں ہے، ان کی کوئی سٹیل مل نہیں ہے، ان کا کوئی آئی پی پیز نہیں ہے، ان کے ملک سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، تو ان کے خلاف یہ چور وغیرہ کے مقدمات ختم کر دینے چاہیے۔ آپس میں مل بیٹھ کے عمران خان کو بھی چاہیے یہ ٹرم اگر یہ پوری کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، پورا پاکستان نے دیکھا ہے، مبینہ طور پہ چوری کیا گیا ہے۔ 8 فروری کے انتخابات ہم نے دیکھے، 9 فروری کے انتخابات میں جو فارم 47 تھے وہ بھی ہم نے دیکھے، مگر اب حالات اس طرح بن گئے ہیں۔ 2018 میں عمران خان کو 4-5 سیٹیں زیادہ دے دی گئی تھی،
اس بار ان کو 100-150 سیٹیں زیادہ دے دی گئی ہیں. یہ حالات عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئے تھے, یہ گورنمنٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے آئی ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. مگر عوام جو اس ٹائم پہ عوام کے دلوں پہ عمران خان راج کر رہے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. عوام چاہتی ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ عمران خان ہو, تو عمران خان کو ٹائم دینا چاہیے ان کو بھی. اگر عوام نے انہیں منتخب کیا ہے تو حکومت ان کو ملنی چاہیے تھی. ان سے یہ حکومت چھینی گئی ہے, اس لیے معاملات زیادہ خراب ہو گئے ہیں. یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ عمران خان کا آنا مخالفین کو کچل لے گا, حالانکہ اس طرح نہیں ہے. اس حکومت نے بڑی کوشش کی, اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ملی ہوئی ہے کہ عمران خان کو کچلا جائے, مگر کسی حد تک آپ نے کارکنوں کو کچل دیا. وہی عمران خان جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہے, وہ اب جیل میں مزید 2 سال 3 سال اور بھی گزار سکتا ہے. تو اس طرح مخالفین کو کچلا نہیں جا سکتا. شہباز شریف کی عمر دیکھیں 70-72 سال, نواز شریف کی 73 سال, عمران خان کی 73 سال, مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریباً 70-71 سال, زرداری صاحب کی 70-72 سال. یار عمر کے اس آخر حصے میں آپ لوگ پہنچ گئے اور بچوں کی طرح ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمارا ملک جو ترقی نہیں کر رہا, اس کی مین وجہ یہی ہے. آپ اگر پاکستان میں صحیح بات کرتے ہو تو بولتے ہیں یار یہ سارے چوروں کے ساتھ کیسے بیٹھا جائے. جو عمران خان کے ساتھ پوری ٹیم ہے اس میں 60% چور ہیں. کیا جائے گا؟ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے ہیں, مسلم لیگ نون سے آئے ہیں, دوسری تیسری پارٹی سے ٹوٹ کے ادھر آئے ہیں اور عمران خان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں. پوری دنیا میں یہ سسٹم اپلائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں بار بار بول رہا ہوں کہ یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن عمران خان کے مینڈیٹ پر بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 2018 کے الیکشن میں عمران خان کو حکومت دی گئی تھی, عمران خان جیتے تھے, مگر حکومت بنانے کے لیے جو 5-6 سیٹیں درکار تھی وہ 5-6 سیٹیں اتحادیوں سے ہٹ کے RTS بٹھوا کے ان کو دیا گیا تھا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہر بار ایک طریقے سے کام کیا ہے. اس بار ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کریز سے باہر نکل کے آئی ہے اور سٹروک کھیلا ہے, جس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈینٹ لگا ہے. کیونکہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ساری عمر اپنی سرویز اور رپورٹ اور IB رپورٹ اور MI رپورٹ اور ISI رپورٹ, FIA رپورٹ, ساری رپورٹ آنے کے بعد دیکھا ہے کہ فلاں جماعت جو ہے وہ پاپولر ہے اور اس ٹائم پہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ پاکستان 2024 8 فروری کے جو انتخابات تھے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی ایسی حکومت کے سر پہ ہاتھ رکھا, ایسی جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ وہ ملک میں ان پاپولر تھی. پاپولرٹی کا ووٹ ان کا تھا ہی نہیں. یہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ادھر ادھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں زیادہ ہو گئی ہیں تھوڑی. اتنی ہونی نہیں چاہیے. ہماری ہی فورسیں ہیں, مگر اتنا آگے جانا اور عوام کا اتنا گیپ ہونا یہ ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ ڈیمیج اس لیے ان کو پڑ رہا ہے. اب عمران خان بھی ایک ضد میں آ گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی اپنا ایک ضد ہے. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے رول کو مکمل ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے پنجے بڑے ٹائٹ گاڑے ہیں, اتنا ممکن نہیں ہے. اب کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو کھا جائے گا, اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کھا جائے گی, مگر اس سے ملک جو ہے وہ مزید پیچھے جا رہا ہے. پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے سینئر پولیٹیشین جس طرح نواب زادہ نصر اللہ خان, شاہ احمد نورانی, اس طرح کے پولیٹیشین ہوا کرتے تھے, قاضی حسین احمد, ایسے لوگ جو تھے وہ آج کل ہیں نہیں. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, مگر وہ بھی خود بھی حکومت سے پریشان ہیں کہ ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک طریقہ کار کیا جائے, ایک میثاقی جمہوریت جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا تھا. کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تبھی یہ ملک آگے جائے گا, ورنہ پاکستان میں سیاسی استحکام 12 مہینوں میں 8 مہینے ہوتا رہے گا. تو جس ملک میں 8 مہینے 9 مہینے سیاسی عدم استحکام ہو, وہاں پہ فارن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ وہ ملک آگے ترقی کیسے کرے گا؟ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. خیر, عمران خان جو ہے اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان کی قربتیں بڑھ گئی ہیں, اور وہ آگے اگر حکومت کے خلاف یکجٹ ہو کے مظاہرے کرتی ہے نومبر دسمبر میں یا جنوری میں, تو یہ حکومت کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر دیں گی, بلکہ حکومت سسٹین نہیں رہ سکے گی. بڑا مشکل ہے ان کو. کل انشاءاللہ مزید آگے جا کے ثوابی کا جو جلسہ ہے اس پہ مزید بات کریں گے, جب ثوابی کا جلسہ شروع ہوگا, اور مزید ڈیٹیل سے آپ کو انفارم کریں گے. اللہ حافظ.